اور اسلامی سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر معتبر اہل علم لوگوں کو، نیک لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کا ووٹ کس طرف ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو بنیاد ہے نا اسلامی جمہوریت کی، وہ قرآن و حدیث اور شریعت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ چوتھا رکوع ہم نے کل شروع کیا سورہ بقرہ کا۔ اس کی آیات کی تشریح اور الفاظ کی تشریح کل ایک حصہ اس کا ہم نے پڑھ لیا۔ ان 4 آیات سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ مسائل جو ہے نا انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوگا، اس کے 2 حصے کیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے زمین کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ فرشتوں کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، پھر فرشتوں کے اوپر انسان کو اللہ پاک نے فوقیت جتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں، فرشتوں کو بھی سکھائیں۔ ان سے پوچھا تو وہ پک نہیں کر سکے، محفوظ نہیں کر سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے ان کو محفوظ کر لیا، چونکہ آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا ان کو محفوظ کرنا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے پھر فرشتوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو روئے زمین کے اوپر خلیفہ بننے کا، میرا نائب بننے کا حقدار جو ہے نا وہ انسان ہی ہے۔ یہ کل کا سبق ہمارا تھا۔ اب اس سے چند ایک مسائل نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خلافت ارضی ہے، روئے زمین کی جو خلافت ہے، اس کا نظام، اس کے اندر 2 ذی شعور مخلوقیں ہیں۔ ایک مخلوق تو انسان ہے اور دوسری مخلوق جنات ہیں۔ دونوں کے اوپر خلافت کرنی جو ہے نا، وہ خلیفہ اللہ پاک جل شانہ بلا واسطہ بھیجتے رہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، بغیر کسی واسطے کے اللہ پاک نے خود اپنے خلیفہ مقرر کیے روئے زمین کے اوپر۔ اب ہمارے ہاں ایک یہ تصور چلتا ہے کہ خلافت جو ہے وہ الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، سماجی قائد ہونا یہ الگ چیز ہے، اور دیندار ہونا الگ چیز ہے۔ نبی کا کام ہے یا دیندار بندے کا کام ہے؟ آج کے دور میں یوں سمجھنے کہ مولوی کا کام ہے کہ وہ حجرے تک محدود رہے، بس منبر پر بیٹھ کر بھی سیاسی بات نہ کرے۔ ایسا ہے، مسجد کے اندر پابندی لگا دیتے ہیں، بھائی یہاں پر کوئی سیاسی میٹنگ نہیں ہوگی۔ آج ہم ذرا توجہ سے سنیں کہ یہ ہم ٹھیک کرتے ہیں یا ٹھیک نہیں کرتے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے سیاسی سماجی قائد ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، وہ نبی ہوتا تھا، اور ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اللہ کی طرف سے نائب اور خلیفہ مقرر ہو کر روئے زمین پر آئے۔ پھر چند انبیاء تو ایسے تھے کہ بادشاہ کو اور ہوتا، اور وہ نبی جو ہے وہ نبی ہوتا، وہ مسلمانوں کا تو قائد ہوتا، لیکن تمام مخلوق کا نہ ہوتا۔ لیکن چند انبیاء کو اللہ پاک جل شانہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ بادشاہ بھی وہی تھے اور نبی بھی وہی تھے، حکمران بھی وہی تھے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں۔ اچھا، پھر جب جو قوم ان کی بن جاتی تھی، باقی انبیاء کا بھی یہی ترتیب تھا، جو امت بن جاتی تھی اس امت کے قائد وہی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد خود تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہارون علیہ السلام تو ان کی زندگی میں وفات پا گئے، اور ان کے جانے کے بعد یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ان کی جگہ پر جو ہے وہ نبی بن گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سلسلہ جو تھا نا اللہ نے خلفاء کا جو مقرر کیا تھا، یہ براہ راست اللہ خود مقرر فرماتے تھے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اپنی کوشش اور اپنی صحیح سے نبی نہیں بن سکتا، اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ وہبی جو ہے وہ عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، یا میں کوئی جو ہے مہدی ہوں، یہ سارے کے سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ اپنی طرف سے اگر کوئی بنا کر رہا، اللہ کی طرف سے جس کو مقرر کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے ہی نبی ہوگا، اور وہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث ہم توجہ سے سنیں اور اسے یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کبھی کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ کر وہ سیاست کے منصب کو سنبھال لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا نبی بعدی، اب میرے اوپر تو نبوت ختم ہو جائے گی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، چونکہ یہ سلسلہ تو چلنا ہے خلافت کا، فرمایا کہ فَسَتَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، مسلمانوں کے خلفاء ہوں گے، اور ساتھ فرمایا فَتُكْسَرُونَ، اور بہت زیادہ ہوں گے، دونوں الفاظ ہیں فَتَكْسُرُونَ فَتُكْسَرُونَ، کہ بہت زیادہ ہوں گے خلفاء۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کیا کریں گے اس وقت؟ آپ نے فرمایا کہ اتبعوا الاول فالاول، ایک کی اطاعت کرو، وہ چلا جائے تو اس کے بعد دوسرا خلیفہ ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی امیر کی اطاعت کے بارے میں بہت ہیں، فرمایا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ زاہد صحابی تھے، کیونکہ مال کی فراوانی ہوگی، فتوحات بہت زیادہ ہوں گی، اور مال اتنا زیادہ ہو گیا تو صحابہ کی زندگیوں میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ جو مال تھا وہ نظر آنے لگ گیا جسم کے اوپر، کپڑوں کی صورت میں، اچھی رہائش کی صورت میں، اور یہ حکم بھی ہے کہ جب اللہ دے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے، آپ کی مطلب ہے کہ رہن سہن اچھا ہو جانا چاہیے، اس پر اجماع بھی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی تھے، آپ کے ساتھ بہت سی احادیث ہیں، ایک سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو رنگ اتنا چڑھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا سے اتنی دوری تھی، اتنا زہد تھا، تو وہ فرماتے تھے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر اختلاف ہو گیا، تو جب انہوں نے یہ بار بار فتوے لگانے شروع کی اور جگہ جگہ پر یہ اس بات کو عرض کرنا شروع کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تشکیل کر دی کہ مدینہ سے دور ایک گاؤں ہے ربضہ، آپ وہاں جا کر ٹھہرو۔ تو یہ تشکیل کے طور پر تاکہ یہاں پر اختلاف نہ ہو، وہ خاموشی سے وہاں چلے گئے، اپنا گھر وہاں پر جا کر شفٹ کر لیے، وہاں رہنے لگے۔ اب کچھ لوگ اٹھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، گاؤں کے لوگ، ربضہ کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت آپ امیر المومنین کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں، آپ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اور آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے اسلامی شورا نے اور امیر المومنین نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ ایسا کریں، ان کے خلاف بغاوت کریں۔ سننے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے پتہ کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں عثمان کے خلاف بغاوت کروں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ پھر وجہ بتائی جو اصل بات سننے کی، جس کی وجہ سے میں نے سارا یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی غلام امیر مقرر کر دیا جائے جو سیاہ رنگ کا ہو، موٹے موٹے ہونٹ ہوں، اور جو ہے بدصورت ہو، پچکی ہوئی ناک ہو اس کی، تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے ہم سے عہد لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ عثمان تو بڑے اونچے درجے کے ہیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ جو ہے جنت کی بشارت سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دماد ہیں، جامع قرآن ہیں، جو ہے حیا کے امام ہیں، پھر ان کی صفات بیان کی۔ تو میں ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ ان کے خلاف بغاوت کروں۔ ایک شرعی مسئلے میں میرا اختلاف تھا اور میں بولتا تھا، اسے واقعی جھگڑے پھیل رہے تھے، تو مجھے انہوں نے جو ہے نا مجھے بحر تشکیل کر دی، مجھے بحر جو ہے وہ بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر ٹھہرو۔ تو کئی مرتبہ مجھے نوٹس بھی بھیجا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، میں نہیں رکا، تو انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو مطلب ہے کہ اطاعت کا اتنا حکم ہے، اور جو یہ معاملات وہ ہیں جن کو امت 1400 سال پہلے نمٹا چکی، بہت سے ہمارے اختلافی فقہی مسائل ہیں جن کو امت کلیئر کر چکی تھی 1400 سال پہلے۔ اب نئی دنیا اٹھی ہے، نئے کوئی چھوکرے، کوئی نئے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اٹھ کر یہ پھر اختلافات شروع کر دیے، وہی اٹھا کر منظر عام پر لا کر امت کو پھر بکھیرنا شروع کر دیے۔ اور میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ کے گھر میں ہیں، جو ہے مصلی رسول مسند ہے، اس کے اوپر میرا جو مطلب ہے تھوڑی سی جو ظرف ہے، جو سمجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، اس کے مطابق یہ جتنے لوگ امت میں اختلاف ڈالتے ہیں سارے ایجنٹ لوگ ہیں۔ ہمیشہ کفر نے ایسا ہی کیا، اپنے ایجنٹ کھڑے کیے
تاکہ یہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہیں، ہمارے بارے میں نہ کچھ سوچیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی کہیں مدد نہ کر سکیں۔ اس لیے امت ایک نہیں ہو رہی، نہ ایک ہو رہے ہیں، اور اکیلے اکیلے کو کر کے وہ مارتے جا رہے ہیں، آپس میں حکومتیں بناتے ہیں اور اپنی مرضی کی حکومت لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی کنسیپٹ بہت غلط ہے، کیونکہ خلافت اور حکومت کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی فلاں ملک میں کرپشن نہیں ہے، فلاں ملک میں کرپشن نہیں ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے۔ ہماری کرپشن یہ ہوتی ہے کسی نے کسی کی جوتی اٹھا لی، مطلب پانی والے کولر سے گلاس چوری کر لیا، یہ چوریاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جرائم ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ بڑے جرائم کرتے ہیں، دھاندلی سے نجائز حکومتیں بنواتے ہیں اس ملک کے وسائل پر، وہاں کے تیل، وہاں کے ہیرے جواہرات لوٹنے کے لیے وہ حکومتیں ان کی وفاداری کرتی ہیں۔ وہ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے یہاں 100 سال کیا کرنے آیا تھا انگریز؟ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ ہندوستان کے اندر 100 سال حکومت کر کے گیا ہے۔ سوڈان کے اندر مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہو رہا ہے، اکٹھا کر کے گھر کے اندر پیٹرول ڈال کے سب کو زندہ کو جلا دیا جاتا ہے، ابھی بھی یہ حال ہے۔ تو اتنے مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہاں کے ہیرے جواہرات لوٹنے کے لیے۔ وہاں کا بلوچستان کے اندر کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو لوگ اختلافات کرتے ہیں امت میں، یہ ایجنٹ لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں خلافت کو قائم کرنا ہوگا، وہ خلافت جو منہج نبوت پر ہو رہی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چھوڑ کر گئے۔ خلافت عثمانیہ اسی لیے ختم کی تھی کہ اگرچہ کتنے کمزور تھے خلیفہ، جو آخری خلیفہ تھے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید، پھر بھی انہوں نے فلسطین لکھ کر نہیں دیا تھا۔ بڑی جو طاقتیں تھیں وہ کہتے تھے کہ لکھ کر دیں کہ فلسطین جو ہے یہاں پر یہودی آباد ہوں گے، انہوں نے لکھ کر نہیں دیا۔ اسی کی پاداش کے اندر جو ہے وہ انہیں نکالا بھی گیا، ان کے خاندان کو وہاں سے ملک بدر بھی کیا گیا، ساری ان پر سزائیں، خلافت کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ فرمانے لگے کچھ بھی ہو جائے میں مسلمان مسجد اقصیٰ بیت المقدس کبھی یہودیوں کے نام لکھ کر نہیں دوں گا، الاٹ نہیں کروں گا کبھی۔ تو خلافت چاہے کمزور بھی ہو، خلافت وہ پوری امت کو جوڑ کر رکھتی ہے، پوری امت کی ایک خلافت، اور یہ قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ امت اس بارے میں ٹھیک ہے، باقی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، خلافت کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنے کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص سے پوچھو گی کہ آپ نے کیا رول ادا کیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ روئے زمین پر اللہ کی خلافت کو، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کی خلافت کو قائم نہیں کیا گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سیاست کی بات کرنا یا پارلیمنٹ کے اندر مطلب ہے علماء کا جانا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی محدود سیٹوں کے ساتھ جو وہاں پر رہ کر بات کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، وہ مجبوریاں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر امن و امان سے بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، فلاں ہیں، فلاں فلاں، بہت سی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ جس کی مجبوری ہوتی ہے پتہ اس کو ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی اکڑ کی تو میرا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں ہمارے ملک میں، جس نے بھی تھوڑا سا آگے آ کر کھڑا ہوا تو ان کا جو ہے وہ پوری جماعت ہی بین کر اور سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے ان کا۔ اس لیے جہاں ان کا زور چلتا ہے چلا لیتے ہیں، نہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھائی کیا کریں، بات مانتے نہیں ہیں آپ۔ سارے کے سارے ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبی تھی، پارلیمنٹ بھی وہی تھی، سیاست بھی وہی ہوتی تھی، باہر ملکوں کے جو ہے خلافت راشدہ کے دور میں بھی گورنر وہیں سے مقرر ہوتے تھے، سب کچھ وہیں سے مقرر ہوتا تھا۔ وہ عدالت بھی تھی، وہ جو ہے سپریم کورٹ بھی تھی، ہائی کورٹ بھی تھی، سب کچھ وہی تھا، وہیں سے سارے فیصلے ہوتے تھے مسجد سے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد جو ہے نا وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ، ایسا نہیں ہے۔ مسجد ایک رفاعی ادارہ ہے، باقاعدہ یہ الگ ٹاپک ہے، رفاعی ادارہ ہے۔ مسجد سے مسلمانوں کی ساری ضروریات پوری ہونی چاہیے، ساری ضروریات پوری ہونی۔ جو بھوکا ہو کوئی تو مسجد میں آ جائے، کوئی ننگا ہو تو مسجد میں آ جائے، کپڑے اس کو ملنے چاہیے۔ جس کی جو دینی ضرورت ہے وہ مسجد سے پوری ہونی چاہیے۔ مسجد تو ایک ادارہ ہوتا ہے رفاعی، اور ہم نے تو بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ہم لوگ تالے لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک نماز کی حد تک اس کو محدود، وہ بھی مجبوریاں ہیں، کیا کریں، نہیں کرتے تو پھر جو ہے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، یہ بات ہے۔ تو اب روئے زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا چند خصوصیات کے ساتھ۔ وہ خصوصیت ہم سمجھیں گے تو ہمارا سبق بھی ختم ہو جائے گا، بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک خصوصیت تو ان میں یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین، روئے ارضی کے تمام انسانوں اور جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے باقی انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی،
ایک وجہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک تو یہ خصوصیت آپ کو دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت بھی دی گئی آپ تمام زمانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ پہلے نبی آتے خاص خاص قوم کے لیے۔ دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام میں بھی کے ساتھ بھی ہوئی، قرآن پاک میں ہے سورۃ کہف کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی، مدین میں تھے، تو مطلب ہے وہ الگ الگ علاقوں کے لیے نبی تھے۔ اب ہجرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اکٹھے کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کے لیے اور لوط علیہ السلام دوسرے علاقے کے لیے۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اکیلے ہی تنہا تشریف لائے، اور جو ہے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی نہیں تھا، اور نہ ہی آئندہ کوئی آئے گا، اور زمانہ بھی قیامت تک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زمانہ بھی قیامت تک ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی گئی، تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے، تمام انسانوں کی طرف۔ ایک اور خصوصیت جو بڑی اہم دی گئی کہ آپ کی امت کا جو اجماع ہے نا، اس کو بھی اللہ پاک جل شانہ نے حجت بنایا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ کی امت کے لیے خصوصیت ہے، چونکہ قیامت تک یہ امت چلے گی، پتہ نہیں کتنا زمانہ ہے، 1500 سال ہے، 1600 سال ہے، 2000 سال ہے، کتنا زمانہ ہے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ قیامت تک۔ اس وقت تک یہ شریعت چلے گی، تو اس میں جو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قوم میں سے، میری امت میں سے ایک جماعت ظاہرین علی الحق، وہ حق پر قائم رہیں گے، لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کوئی بھی ان کو ختم کرنا چاہے، ان کو ذلیل کرنا چاہے، مغلوب کرنا چاہے تو ان کو مغلوب نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو امت کا ایک گروہ حق پر ضرور قائم رہے گا۔ تو جو ہے یہ امت، یہ اللہ پاک نے خصوصی احسان فرمایا۔ باقی انبیاء گئے، شریعتیں ختم، امتوں نے دین کو بگاڑ دیا، تحریفات کر دی، اس امت کا ایک گروہ جو ہے پھر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، 100% حدیث بھی محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کا اجماع ہے۔ اور یہ امت کے اجماع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہاں سے ثابت ہے؟ امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ حدیث سے تو صرف اشارے ملتے ہیں نا، کسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کو میرے بعد خلیفہ بنا دینا، اشارے ضرور ملتے ہیں۔ آپ بیمار ہو تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے، یہ تو آپ نے فرمایا، لیکن صاف واشگاف الفاظ کے اندر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کو خلیفہ بناؤ۔ تو امت کا اجماع ہوا، پوری امت نے اجماع رکھا اور کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی، کوئی نہیں بولا، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ یہ اجماع امت ہے۔ اس دور میں جو فیصلے ہوئے وہ امت کے لیے حجت ہیں قیامت تک کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، حضرت عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی بخاری اور مسلم کی، آپ نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، یعنی خلافت راشدہ چلے گی۔ اب جو ہے وہ خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلی، خلفائے راشدین، وہ 30 سال، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 30 سنہ، 30 سال تک جو ہے نا وہ خلافت راشدہ رہے گی۔ 30 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 سال، تقریباً 4.5 سال سے تھوڑا سا کم عرصہ، اور پھر یہ 29 سال 6 مہینے بن گئے، اور 6 مہینے بچتے تھے خلافت راشدہ کے حدیث کے مطابق۔ وہ حضرت حسن رہے، 6 مہینے کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا وہ صلح کر لی، جو آپس میں اختلاف تھا، 2 دھڑے تھے، صلح کر لی۔ اور پھر اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا فتکثرون، اس کے بعد بھی خلفاء بہت ہوں گے، پھر قیامت تک امت کو چاہیے کہ خلافت کو قائم رکھے۔ پھر جو ہے اس کے بعد ایک ہی امیر رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20-21 سال تک، وہ تو پھر بعد میں یزید آیا جب وہ فوت ہوئے، تو پھر جو ہے الگ الگ ہر علاقے کے لوگوں نے اجماع کر کے اپنے اپنے جو ہے وہ امیر بنائے۔ اب اپنے اپنے ملکوں کا ہم لوگ امیر بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا مشورہ کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہماری بنی ہوئی ہیں، ووٹ لیتے ہیں، یہ مشورے کی ایک صورت ہے۔ لیکن مغربی جمہوریت اور اسلامی سیاست کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مغربی جمہوریت کے اندر اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت تو غلط لوگوں کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اکثریت تو برے لوگوں کی ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں،
7.5 ارب 7 ارب انسانوں میں سے صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی تو سارے کافر ہیں، اکثریت تو کافروں کی ہے۔ اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، مغربی جمہوریت کے اندر اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، چاہے لٹیرے ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، ان کے ووٹ اور ایک متقی پرہیزگار نیک آدمی کا ووٹ برابر ہے، وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے مغربی جمہوریت کے اندر۔ اور اسلامی سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر معتبر اہل علم لوگوں کو، نیک لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کا ووٹ کس طرف ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو بنیاد ہے نا اسلامی جمہوریت کی، وہ قرآن و حدیث اور شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ خود فرماتے تھے کہ اگر میں اسلام کے خلاف چلوں تو میرے گربان سے پکڑ کر مجھے روکا جائے۔ تو اس لیے بھائی روئے زمین کے اوپر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرے گا وہ، اس کے لیے خلافت کا ہونا، اس کے لیے حکومت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کے اندر حصہ بڑھ۔ آخری حد درجے کی کوشش یہ ہے کہ ہم یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد فرما کے مسلمانوں کو مخلص قیادت نصیب فرما دے، اور خلافت اسلامیہ کو اللہ پاک قائم فرما دے، پوری امت کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، آپس میں جڑ جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ آخری درجے کی، یہ تو ہم دعا کرنا تو بالکل نہ اس پر پیسے لگتے ہیں، نہ اس پر کوئی زیادہ ٹائم لگتا ہے، نہ کوئی مشکل ہے، یہ تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں۔ کم از کم اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کر لیں تاکہ روز معاشر اللہ کو جواب دے سکیں، یا اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے بڑے پیمانے پر، یہ چھوٹا سا کام تو ہم کرتے رہے، ہم دعا کرتے رہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ خلافت کی بات آئی تھی، اس پر یہ ساری تفصیل جو ہے نا، تفسیروں کے اندر تو بڑی لمبی تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب